کئی دنوں سے میرے جسم میں عجیب سی متلی ہو رہی تھی۔ صبح اٹھتی تو سر چکرانے لگتا اور پورا بدن جیسے ٹوٹ کر گرنے لگتا تھا۔ میں کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے بھی کئی بار دیوار کا سہارا لیتی تو قدسیہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ کہتی کہ امی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ آرام کریں، میں کر لوں گی سارا کام۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو قدسیہ کی خوشخبری ملی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ گھر میں سب کتنے خوش تھے۔ میرے شوہر تو خوشی سے نہال تھے کہ اب وہ نانا بننے والے ہیں، مگر اپنی یہ حالت مجھ سے چھپی نہیں جا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک ایسا ڈر تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہی سچ نکل آئے۔ اگر ایسا ہوا تو میں کسی کو کیسے منہ دکھاؤں گی؟ میری بیٹی کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ خود ایک ننھی جان کو دنیا میں لانے والی ہے، اور میں اس عمر میں اس دہلیز پر کھڑی ہوں جہاں سے صرف رسوائی نظر آتی ہے۔ اس دن گھر پر کوئی نہیں تھا۔ میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے اور قدسیہ اپنے سسرال گئی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کی اور اپنی کالی چادر اٹھائی اور سر پر اوڑھ لی۔ میں نے سوچا کہ میں کسی قریبی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ میں نے رکشہ لیا اور شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے کلینک پر پہنچ گئی۔ وہاں عورتوں کا بہت رش تھا۔ میں چادر میں اپنا منہ چھپائے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا پاس بیٹھی عورتیں میری دھڑکن سن لیں گی۔ کب میرا نمبر آیا تو میں اندر گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ میں وہاں سے نکلی اور لیبارٹری جا کر سیمپل دے دیا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں دوبارہ وہاں پہنچی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نرس نے مجھے رپورٹ پکڑائی تو جیسے میرے اوپر کسی نے برف والا ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دی کہ آپ حاملہ ہیں، مگر میرے لیے یہ مبارکباد کسی گالی سے کم نہیں تھی۔ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ واپسی کا راستہ میں نے کیسے کیا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں رکشے میں بیٹھی روتی رہی اور اللہ سے یہی پوچھتی رہی کہ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو ہمیشہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کو کیا کہوں گی اور اپنے بیٹوں کو کیا بتاؤں گی؟ جب میں گھر پہنچی تو قدسیہ واپس آ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے کچھ کپڑے دکھا رہی تھی کہ امی دیکھیں، میں نے یہ لیا ہے۔ میں نے جبراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ قدسیہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ امی، آپ کا ہاتھ کتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کہا کہ نہیں، بس تھوڑی تھکن ہے، میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے وہ رپورٹ تکیے کے نیچے چھپا دی جیسے میں اپنا گناہ چھپا رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی کی ہر خوشی ختم ہو گئی ہے اور اب صرف تماشا باقی ہے۔ رات کو جب میرے شوہر واپس آئے تو وہ قدسیہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بچے کی باتیں کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ قدسیہ بیٹی، اپنا خیال رکھنا، اب تم پر 2 جانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں کچن میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی اور میرے آنسو چائے کے کپ میں گر رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں ایک ننھی جان کی آمد پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ایک وہ جان ہے جو میرے اندر پل رہی ہے اور جس کے بارے میں سوچ کر مجھے صرف شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں اس حمل کو گرانے کے بارے میں سوچنے لگی، مگر پھر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگا کہ یہ تو قتل ہوگا۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ، کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ میری لاج رہ جائے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ ننھی جان مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میرا کیا قصور ہے کہ تم مجھ سے یہ شرمندہ ہو رہی ہو۔ میں اس کشمکش میں پاگل ہونے لگی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنے والے دن میرے لیے کیا پیغام لے کر آئیں گے۔ میں نے تکیہ کے نیچے چھپی اس رپورٹ کو کتنی ہی بار نکال کر دیکھا اور ہر بار میرا دل اتنی زور سے دھڑکتا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے اس کاغذ کو جلا دینے کا سوچا، مگر سچ تو جلا دینے سے بھی نہیں بدلنے والا تھا۔ اگلے دن جب میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میرے شوہر سلیم صاحب کچن میں آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے پوچھا کہ آسیہ، میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے تم کچھ کھا پی نہیں رہی ہو اور تمہارا رنگ بھی زرد پڑتا جا رہا ہے، کہیں تمہیں بھی تو وہ شکایت نہیں ہو گئی جو قدسیہ کو ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے تھے۔
ان کا وہ مذاق میرے لیے کسی کوڑے سے کم نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا رخ پھیرا اور توے پر روٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ نہیں سلیم، بس بلڈ پریشر کا مسئلہ لگ رہا ہے، ورنہ اور کیا ہونا ہے۔ اس عمر میں انہوں نے میری بات پر یقین تو کر لیا، مگر میری بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے تاکہ کسی کی نظر میرے بدن میں ہونے والی تبدیلیوں پر نہ پڑے۔ دوپہر کے وقت سلیم صاحب نے سب کو ڈرائنگ روم میں بلایا اور کہنے لگے کہ دیکھو، اب قدسیہ کی ہاں بھی خوشخبری آ گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب بڑے بیٹے عدیل کا رشتہ بھی کر دیا جائے۔ میری ایک پرانی جان پہچان والے ہیں، ان کی بیٹی بہت سلجھی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ کل ہم سب وہاں چلیں گے۔ عدیل تو شرما کر چلا گیا، مگر قدسیہ بہت خوش تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر کہنے لگی کہ امی، کتنا مزہ آئے گا نا، گھر میں بھابھی بھی آ جائے گی اور میرے بچے کا کھیلنے کے لیے ایک ساتھی بھی ہوگا۔ میں نے جبراً مسکرا کر اسے دیکھا، مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ اگر رشتہ دیکھنے گئے اور وہاں کسی سیاہ عورت کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو وہ ایک لمحے میں میرا راز فاش کر دے گی۔ میں نے بہانے بنانے کی کوشش کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ، مگر سلیم صاحب نہیں مانے۔ وہ کہنے لگے کہ لڑکے کی ماں کا جانا سب سے ضروری ہوتا ہے، تم نہیں جاؤ گی تو وہ کیا سوچیں گے۔ اگلے دن جب ہم رشتہ دیکھنے ان کے گھر پہنچے تو میرا حال برا تھا۔ میں نے اپنی بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا اور کوشش کر رہی تھی کہ بالکل سیدھی نہ بیٹھوں۔ وہاں بیٹھ کر جب وہ لوگ باتیں کر رہے تھے تو میرا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ لڑکی کی ماں مجھ سے مخاطب ہوئی کہ آسیہ بہن، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ کہیں ہماری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ میں نے ہڑبڑا کر کہا کہ نہیں بہن، بس تھوڑا سر میں درد ہے۔ قدسیہ نے فوراً کہا کہ خالہ امی کی طبیعت کچھ دنوں سے ایسی ہی ہے، بس تھک جاتی ہیں جلدی۔ وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی کہ اس عمر میں عورت کو اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے، اب تو آپ نانی بننے والی ہیں، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ ان کی اس بات پر وہاں بیٹھی سب عورتیں ہنسنے لگیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب مجھ پر طنز کر رہی ہوں۔ مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ جس عورت کو وہ نانی کہہ رہی ہے وہ خود بھی اسی راستے پر ہے تو وہ وہیں سے ہمیں اٹھا کر باہر نکال دیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے بے حیا لوگ ہیں جو اس عمر میں بھی یہ سب کر رہے ہیں۔ واپسی پر گاڑی میں سلیم صاحب بہت خوش تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی والے بہت اچھے ہیں اور انہوں نے رشتہ پکا کر دیا ہے، مگر میری خاموشی ان سے چھپی نہ رہی۔ وہ کہنے لگے کہ آسیہ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم تو ایسے بیٹھی ہو جیسے کوئی سوگ میں ہو۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ سلیم، بس مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم اتنی ذمہ داریاں کیسے اٹھائیں گے۔ قدسیہ کا بچہ، پھر بیٹے کی شادی، اور پھر یہ گھر۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ارے پگلی، اللہ سب راستے نکالتا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ ان کی باتوں نے میرے دل میں ایک اور نستر لگا دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ سلیم کو جب پتہ چلے گا کہ ایک اور ذمہ داری بھی لائن میں لگی ہوئی ہے تو کیا وہ تب بھی یہی کہیں گے؟ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ قدسیہ اپنے کمرے میں الٹیاں کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کا سر سہلانے لگی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ امی، یہ سب کتنا مشکل ہے نا، مجھ سے تو سہا بھی نہیں جا رہا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور سوچا کہ بیٹی، تمہیں تو سب ہمدردی دے رہے ہیں، سب تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، مگر میں جس کرب سے گزر رہی ہوں اس کا تو میں ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، مگر میری زبان کو میری ممتا اور میری غیرت نے تالے لگا دیے تھے۔ بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو میرا دم نکلنے لگا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا اور ہر طرف رونق تھی، مگر میرے لیے یہ رونق کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مہندی کے تمام کپڑے درزی سے اپنے ڈھیلے بنوائے تھے اور ہر وقت ایک بڑی چادر اپنے گرد لپیٹے رکھتی تھی تاکہ کسی کی نظر میرے بڑھتے ہوئے پیٹ پر نہ پڑے۔ مہندی کی رات تھی اور پورا گھر موسیقی اور ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا۔ میں شہر میں مہمانوں کو چائے دے رہی تھی کہ اچانک میری ایک دور کی نند نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آسیہ بھابھی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا وزن اتنی جلدی کیسے بڑھ گیا اور یہ آپ کے چلنے کا انداز اتنا بدلا بدلا کیوں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ بوجھ ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس روکا پر جھوٹا ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں بہن، بس کچھ دنوں سے معدے میں بہت گیس اور ورم ہے۔
ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پیٹ میں رسولی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ بس اب بیٹے کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو آپریشن کرواؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں اپنی ہی اولاد کو رسولی کا نام دے رہی ہوں۔ شادی کے ہر فنکشن میں میں سائے کی طرح دیواروں سے لگ کر چلتی رہی۔ قدسیہ جو خود اب 5ویں مہینے میں تھی، وہ بار بار میرے پاس آتی اور کہتی کہ امی آپ اتنا کام کیوں کر رہی ہیں، آپ بیٹھ جائیں، دیکھیے آپ کا سانس بھی پھول رہا ہے۔ میں اسے تڑپ کر دیکھتی اور کہتی کہ بیٹی تم اپنا خیال رکھو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ جب بارات کا دن آیا اور میں نے بھاری کامدانی والا جوڑا پہنا تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ میرا پیٹ اب صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کو سینے پر اس طرح لپیٹا کہ سب کو لگے میں نے سردی کی وجہ سے ایسا کیا ہے، حالانکہ باہر شدید گرمی تھی۔ محلے کی عورتیں آپس میں خسر پھسر کر رہی تھیں کہ آسیہ کو دیکھو، اتنی گرمی میں بھی چادر نہیں اتار رہی، خدا جانے اسے کون سی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو یہ سب سے چھپا رہی ہے۔ میں نے ان کی باتیں انسنی کر دی، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں اور میں اپنی ہی رسوائی کے خوف میں گھٹی جا رہی ہوں۔ عدیل کی دلہن جب گھر آئی تو میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بہو سدرا بہت ہی ہوشیار اور تیز نظروں والی لڑکی تھی۔ اس کے آتے ہی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں جھک کر کچھ اٹھانے لگی تو مجھے شدید تکلیف ہوئی اور میرے منہ سے ہائے نکل گئی۔ سدرا وہیں کھڑی تھی۔ اس نے لپک کر مجھے سہارا دیا اور اس کا ہاتھ انجانے میں میرے پیٹ سے ٹکرا گیا۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا پلو سنبھالا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اب تو گھر میں بہو بھی آ گئی تھی۔ اب میں یہ راز کب تک اور کیسے چھپاؤں گی؟ قدسیہ کا 6واں مہینہ چل رہا تھا اور میرا بھی یہی حال تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک ہی گھر میں ایک ہی کیفیت سے گزر رہے تھے، مگر دنیا کی نظر میں صرف قدسیہ ہی اس نعمت کی حقدار تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ سلیم صاحب اپنی خوشی میں مگن تھے۔ وہ روز قدسیہ کے لیے پھل اور طاقت کی دوائیاں لاتے اور مجھ سے کہتے کہ آسیہ تم بھی یہ کھاؤ، تمہاری رسولی کا درد شاید اس سے کم ہو جائے۔ مجھے ان کی سادگی پر رونا آتا تھا کہ وہ جسے بیماری سمجھ رہے تھے وہ ان کا اپنا خون تھا۔ میں نے آج تک کسی کو سچ نہیں بتایا تھا کیونکہ کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک شادی شدہ بیٹی اور جوان بیٹوں کی ماں اس عمر میں یہ سب کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی ممتا کو ایک گناہ کی طرح چھپا کر رکھا تھا۔ راتوں کو جب بچہ میرے اندر حرکت کرتا تو میں اسے سہلانے کی بجائے اپنے پیٹ کو کپڑے سے زور سے باندھ دیتی تاکہ وہ باہر نہ نکلے۔ اس درد اور اس شرم نے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ سدرا اور قدسیہ اکثر آپس میں باتیں کرتی اور مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے پتہ تھا کہ انہیں شک ہو چکا ہے، مگر وہ زبان پر لانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں یہ اتنی بڑی بات غلط نہ نکل آئے اور گھر کا سکون برباد نہ ہو جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا خوف ایک ایسی خاموش دہشت میں بدل گیا تھا جو مجھے ہر لمحہ اندر ہی اندر نگل رہی تھی۔ سلیم صاحب اب پہلے کی طرح خاموش نہیں رہے تھے۔ وہ روز دفتر سے آتے ہی میری طرف ایسی نظروں سے دیکھتے جیسے وہ میری خاموش کی دیوار کو توڑنا چاہتے ہوں۔ ایک دن صبح سویرے میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے چکر آ گیا اور میں نے گرتے گرتے سنک کا سہارا لیا۔ سلیم صاحب وہیں کھڑے تھے۔ انہوں نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑا اور غصے سے بولے کہ بس آسیہ بہت ہو گیا، میں پچھلے کئی مہینوں سے تمہاری یہ حالت دیکھ رہا ہوں۔ تم اسے رسولی کہتی ہو مگر یہ کیسے رسولی ہے جو تمہیں دن بہ دن نہال کر رہی ہے۔ آج میں دفتر نہیں جاؤں گا اور ابھی اسی وقت تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں نے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے ان کی منت کی کہ سلیم صاحب میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز ضد نہ کریں، میں کل چلی جاؤں گی قدسیہ کے ساتھ۔ مگر وہ آج کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اونچی آواز میں عدیل کو پکارا اور کہا کہ گاڑی نکالو۔ میں نے اپنی چادر میں خود کو لپیٹا اور سسکیاں بھرتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ راستے میں کہیں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دوں۔ ہسپتال پہنچ کر جب سلیم صاحب مجھے لیڈی ڈاکٹر کے کمرے کی طرف لے جا رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے جا رہے ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے میڈیکل ٹیبل پر لیٹنے کو کہا
اور سلیم صاحب کو باہر انتظار کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور وہ ایک پل کے لیے رکی اور پھر اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس نے نرس سے الٹرا ساؤنڈ کی مشین تیار کرنے کو کہا۔ میرا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ جب اس نے مانیٹر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور وہ باہر جا کر سلیم صاحب کو اندر بلانے لگی۔ سلیم صاحب کے چہرے پر پریشانی کے بادل تھے۔ ڈاکٹر نے مانیٹر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ سلیم صاحب مبارک ہو۔ آپ جس رسولی سے ڈر رہے تھے وہ رسولی نہیں ہے بلکہ آپ کے یہاں اللہ کی رحمت آنے والی ہے، اور ماشاءاللہ 7واں مہینہ چل رہا ہے، بچہ بالکل تندرست ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ سلیم صاحب کے چہرے کا رنگ پہلے سفید پڑا اور پھر شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ایک نظر مانیٹر پر پڑتی اس ننھی سی حرکت کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ ڈاکٹر شاید ہماری عمر اور بچوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ مسلسل مبارکباد دیے جا رہی تھی، مگر ہم دونوں کے لیے وہ کمرہ ایک جیل بن گیا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کا سفر ہم نے بالکل خاموشی میں طے کیا۔ سلیم صاحب نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر نظریں جما رکھی تھی اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے آنسوؤں کو چادر کے پلو سے صاف کر رہی تھی۔ گھر کے قریب پہنچ کر انہوں نے گاڑی روکی اور میری طرف مڑے بغیر بہت دھیمی اور بھاری آواز میں بولے کہ آسیہ، تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ سلیم صاحب، میں آپ کو کیا بتاتی؟ قدسیہ کے حمل کی خبر ملنے کے بعد میں یہ کیسے کہتی کہ میں بھی اسی حال میں ہوں؟ مجھے لگا کہ سب میرا تماشا بنائیں گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے کہ تماشا تو اب بنے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عدیل کی شادی کے باعث اس گھر میں سب ہو رہا ہے، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ دیکھو آسیہ، اب ہم کسی کو سچ نہیں بتائیں گے۔ میں سب سے یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ پانی کی تھیلی ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ جب تک ممکن ہوا ہم اس بات کو چھپائیں گے تاکہ قدسیہ اور عدیل کی زندگی میں کوئی تلخی نہ آئے۔ میں نے ان کی بات سن کر تھوڑا سکون محسوس کیا کہ چلو اب میں اس بوجھ کو اٹھانے میں اکیلی نہیں تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہم اس حقیقت کو ان دیواروں کے اندر قید رکھ پائیں گے؟ گھر پہنچ کر جب قدسیہ اور سدرا نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تو سلیم صاحب نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا کہ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ یہ ورم ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ سدرا نے ایک مشکوک نظر مجھ پر ڈالی مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اب سلیم صاحب میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ چھپ کر میرے لیے ایسی چیزیں لاتے جو میری صحت کے لیے اچھی ہوں، مگر ہمارا ایک دوسرے کا سامنا کرنا اب بھی مشکل تھا۔ جب بھی ہم اکیلے ہوتے ایک خاموش شرمندگی ہمارے درمیان حائل رہتی۔ میں راتوں کو اٹھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو مجھے ڈر لگتا کہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو میں اسے قدسیہ کے بچے کے سامنے کیسے لاؤں گی۔ میں نے اپنے رب سے ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ، بس میری لاج رکھ لینا۔ اب تو میرا شوہر بھی اس راز میں میرا شریک تھا، مگر قدرت کا لکھا ہوا کوئی بدل نہیں سکتا تھا، اور وہ وقت اب قریب تھا جب یہ دیواریں بھی اس سچ کو چھپا نہیں پائیں گی۔ ہم میاں بیوی نے اس سچ کو ایک بھاری پتھر کی طرح اپنے سینے پر دبا رکھا تھا، لیکن جھوٹ کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سچ اسے ایک دن جڑ کے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ایک رات جب گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، میں اور سلیم صاحب کمرے میں بیٹھے دبی دبی آواز میں یہی بات کر رہے تھے کہ اب 9واں مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہسپتال جانے کی تیاری کیسے ہوگی۔ سلیم صاحب پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ آسیہ، میں کسی دور کے ہسپتال میں تمہارا داخلہ کروا دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں بس رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سلیم صاحب، اگر قدسیہ کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گی کہ اس کی ماں اس عمر میں یہ سب کر رہی ہے۔ ہم اس بحث میں مشغول تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور سامنے میرا بیٹا عدیل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی حیرت اور صدمہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پیچھے سدرا بھی کھڑی تھی، شاید وہ دونوں باہر سے ہماری سب باتیں سن چکے تھے۔ عدیل کی آنکھوں میں غصہ اور شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چیخ کر بولا کہ ابو، یہ سب میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا امی واقعی اس حال میں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو ذرا بھی ہم پر خیال نہیں آیا کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے اپنی چادر میں خود کو سمیٹ لیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ عدیل کا شور سن کر دوسرے کمرے سے چھوٹا بیٹا بھی آ گیا اور پورا گھر وہیں جمع ہو گیا۔
سلیم صاحب سر جھکائے کرسی پر بیٹھ گئے اور میں دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سدرا نے آگے بڑھ کر عدیل کو خاموش کروانے کی کوشش کی مگر وہ قابو میں نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ امی آپ نے ہم سب کی ناک کٹوا دی ہے، اب میں باہر دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر میں اس عمر میں نیا مہمان آنے والا ہے۔ سلیم صاحب نے پہلی بار ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا کہ بس کرو عدیل، یہ اللہ کی دین ہے اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس میں شرم کیسی؟ مگر گھر کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کسی نے ہم پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ ہر کوئی خاموش تھا اور ان کی نظریں مجھ پر نستر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جس دن کا مجھے ڈر تھا وہ آ چکا ہے۔ اب میری سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ بہو کی نظروں میں جو تحقیر تھی وہ مجھے جیتے جی مار رہی تھی۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری تھا کہ اچانک سلیم صاحب کا فون بجنے لگا۔ یہ قدسیہ کے شوہر کی کال تھی۔ سلیم صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ان کی داماد کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کہ ابا جلدی ہسپتال پہنچیں، قدسیہ کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی گھر میں مچا ہوا شور ایک دم تھم گیا اور سب کی توجہ قدسیہ کی طرف چلی گئی۔ سلیم صاحب نے عدیل سے کہا کہ جلدی گاڑی نکالو، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ میں بھی اپنی تکلیف اور شرم بھول کر قدسیہ کے لیے تڑپ اٹھی۔ میں نے اپنی چادر سنبھالی اور گاڑی کی طرف بھاگی۔ عدیل جو ابھی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اب وہ چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا مگر اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ ابھی تک ہمیں معاف نہیں کر سکا۔ ہسپتال کے راستے میں میرا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ میں ایک طرف اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی اور دوسری طرف میرے اپنے بدن میں اب ہلکا ہلکا درد شروع ہو چکا تھا مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ ہسپتال پہنچے تو وہاں کا منظر بہت خوفناک تھا۔ قدسیہ کے سسرال والے وارڈ کے باہر پریشانی میں ٹہل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ قدسیہ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بچے کی دھڑکن کم ہو رہی ہے، ہمیں فوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا۔ سلیم صاحب نے دستخط کیے اور قدسیہ کو اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ میں وہیں باہر بینچ پر بیٹھ گئی اور میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ درد کی لہریں اب تیز ہو رہی تھیں۔ سدرا نے میری طرف دیکھا اور شاید وہ سمجھ گئی کہ میری حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور دبی آواز میں پوچھا کہ امی کیا آپ کو بھی درد ہو رہا ہے؟ میں نے بس خاموشی سے سر ہلایا کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ایک طرف میری بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور دوسری طرف میرے اپنے وجود میں ایک نئی زندگی انگڑائیاں لے رہی تھی اور ہم سب کے لیے ایک ایسی آزمائش بن گئی تھی جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کی راہداری میں ایک ایسی عجیب سی خاموشی چھپائی ہوئی تھی جس میں صرف ہسپتال کی مشینوں کی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی۔ سلیم صاحب سر جھکائے کرسی پر بیٹھے دعا پڑھ رہے تھے جبکہ عدیل اور اس کا چھوٹا بھائی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے مگر ان کی نظریں مجھ پر نہیں تھیں، وہ اب بھی مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے تھے جیسے میں ان کے لیے کوئی بہت بڑی شرمندگی کا نشان ہوں۔ میرے بدن میں درد کی لہریں اب تابتار سے اٹھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر کی ہڈیوں کو توڑ رہا ہو مگر میں نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر رکھا تھا تاکہ میرے منہ سے کوئی سسکی نہ نکلے۔ ایک طرف میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی اور دوسری طرف میرا اپنا بچہ دنیا میں آنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے سدرا کا ہاتھ زور سے جکڑا تو اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے سلیم صاحب کو اشارہ کیا۔ سلیم صاحب نے جب میری حالت دیکھی تو وہ سب کچھ بھول کر میری طرف لپکے اور نرس کو آوازیں دینے لگے۔ ابھی مجھے دوسرے وارڈ میں منتقل کیا ہی جا رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی ہم سب کے دلوں کی دھڑکنیں روک دی۔ سلیم صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک لمبی آہ بھری اور بہت دھیمی آواز میں کہا کہ ہم قدسیہ کو تو بچانے میں کامیاب ہو گئے مگر افسوس کہ بچہ نہیں بچ سکا، وہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ قدسیہ کی سانس نے وہیں رونا پیٹنا شروع کر دیا اور سلیم صاحب جیسے پتھر کے ہو گئے۔ عدیل نے اپنا سر دیوار سے مارا اور میں جو پہلے ہی ڈر سے نڈھال تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کائنات رک گئی ہو۔ میری معصوم قدسیہ جس نے کتنے ہی ارمانوں سے ننھے کپڑے سیے تھے اس کی گود اجڑ چکی تھی۔ میرا اپنا درد اب اس دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا جہاں میرا ذہن صرف قدسیہ کے گرد گھوم رہا تھا۔
مجھے نرسوں کی آوازیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھیں اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک ننھی سی بچی کے رونے کی آواز نے پورے کمرے کو بھر دیا۔ نرس نے بچہ میرے پاس لایا اور کہا کہ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، مگر میں نے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کانوں میں قدسیہ کی وہ چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھی جو وہ ہوش میں آنے کے بعد مارنے والی تھی۔ اگلی صبح جب قدسیہ کو ہوش آیا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ اسے صدمے سے بچانے کے لیے پہلے تو سب خاموش رہے، مگر جب وہ پاگلوں کی طرح اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو سلیم صاحب نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ بیٹی اللہ کو یہی منظور تھا۔ قدسیہ نے وہیں چیخیں مارنا اور تکیے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں گھر خالی ہاتھ کیسے جاؤں گی؟ میں نے اپنے بچے کے لیے کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں جو دوسرے بیڈ پر لیٹی تھی، میں نے سلیم صاحب کو اشارہ کیا کہ وہ میرے قریب آئیں۔ جب وہ پاس آئے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام کر دوی آواز میں کہا کہ سلیم صاحب، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرا بیٹا قدسیہ کو دے دیں، اسے کبھی پتہ نہ چلنے دیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اسے بتائیں کہ ڈاکٹروں سے غلطی ہوئی تھی اور اس کا بچہ زندہ ہے۔ سلیم صاحب نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ آسیہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی ممتا کو کیسے قربان کرو گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ سلیم صاحب، میں تو ویسے بھی اس بچے کو دنیا سے چھپاتی پھر رہی تھی، لیکن میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں اسے جیتے جیتے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ سلیم صاحب نے عدیل اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ پہلے تو ڈاکٹر راضی نہیں تھے، مگر ہماری خاندانی صورتحال اور قدسیہ کی بڑھتی ہوئی دماغی حالت دیکھ کر وہ اس خاموشی تبدیل پر تیار ہو گئے۔ عدیل جو کل تک مجھ سے نفرت کر رہا تھا، اس نے جب میری اس قربانی کے بارے میں سنا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو کتنا غلط سمجھتا رہا، مگر آپ نے تو اپنی ممتا ہی وار دی۔ جب وہ ننھا بچہ قدسیہ کی گود میں رکھا گیا تو اس کے چہرے پر جو سکون اور چمک آئی، اسے دیکھ کر میرے کلیجے میں پڑنے والی ٹھنڈک نے سارے دکھ بھلا دیے۔ قدسیہ اسے سینے سے لگا کر چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھو امی، میرا بیٹا بالکل آپ پر گیا ہے۔ میں دور سے بیٹھی مسکرا رہی تھی، مگر میری آنکھوں نے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جن میں اب شرمندگی نہیں بلکہ ایک عجیب سا فخر تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کے اجڑے ہوئے آنگن کو ایک بار پھر ہرا کر دیا۔ ہسپتال سے واپسی پر گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اب کوئی طنز نہیں تھا، کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ بچہ میرا ہے، مگر سب نے اس سچ کو قدسیہ کی خاطر اپنے سینوں میں دفن کر لیا تھا۔ محلے والے جب ملنے آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو قدسیہ کا بیٹا کتنا پیارا ہے اور آسیہ کی طبیعت بھی اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ کی کیا مسلط تھی کہ قدسیہ کی ماں کے پیٹ میں جو ورم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ سلیم صاحب میری طرف دیکھ کر مسکراتے تو میں سمجھ جاتی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ میرا بیٹا میرا نواسہ بن کر میرے گھر میں کھیل رہا تھا۔ قدسیہ اسے اپنا دودھ پلاتی اور اسے لوری سناتی تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹیسی محسوس ہوتی، مگر پھر جب میں اس کی خوشی دیکھتی تو میرا دل اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے میری رسوائی کو میری بیٹی کی خوشی میں بدل دیا تھا۔ عدیل اور سدرا میرا بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس گھر کی لاج بچانے کے لیے میں نے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے۔ واقعی اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی مسلط چھپی ہوتی ہے جو ہمیں وقت آنے پر ہی سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔